مجھ جیسے مسلمان کو اور حجاب کی بھی جیت مبارک ہو. ان مسلمان لڑکیوں کو مودی جی کے اور قانون کے حوالے چھوڑ دو. تم جیسے مولانا اور جاہل پڑھے لکھے مسلمان لڑکی کو مکتی دے دو, آزادی دے دو. تم اتنا رحم کرو اسلام پر اور مسلمان کی لڑکیوں پر کہ ان کو مکتی دے دو اور آزادی دے دو اپنی جہالت سے اور اپنی ضلالت سے. ارے شرم کرو, تھوڑا شرم کر لو. ارے شرم کر لو. لعنتیں بے شمار ہیں تمہارے پر. چہرے پر نہ رونق ہے, نہ چہرے پر نہ سنت ہے, نہ چہرے پر بے شمار لعنتیں ہیں. ایسے لعنتی لوگوں کو مزہ آ گیا. آپ نے جو آج حجاب کا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے جی, اس کے ذرا بینیفٹس تو بتا دیجئے. کس اعتبار سے بینیفٹ؟ مطلب سوسائٹی کے لیے یا عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے, جو بھی. اگر بینیفٹس نہیں ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ نہیں, میں ایسی بینیفٹس پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی وائف کو کنونس کر سکوں. نہیں, آپ اپنی وائف کو کنونس نہ کریں. اگر آپ کی وائف جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کی کنونس ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. چونکہ آپ پہلے بیچ میں بالکل آواز نہیں آ رہی تھی, آپ سٹل ہو گئے تھے. اچھا, اب آپ سن پا رہے ہیں مجھ کو؟ جی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ قرآن میں اگر کوئی چیز آ گئی اور ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل پر ہم کو ثواب دے گا, ہم جنت کے مستحق ہوں گے. اس سے بڑا بینیفٹ کوئی ہے ہی نہیں. تو سب چکر جنت کا ہے کیا؟ سب چکر خدا کے احکام پر عمل کرنے کا. بالکل, اس سے خدا کے احکام پر عمل کرنے کا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا چکر ہے ہی نہیں. ہم ریلیجن کو بھی فی الحال الگ رکھ دیں, ہم آپ کی ماڈسٹی پر آ جاتے ہیں. تو ماڈسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ماڈسٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان کو آپ اس طرح نہ کر دیں کہ وہ جیسے ایک بچہ ہے, اس سے آپ کسی کوئی چیز دور رکھے نا, تو وہ جیسے اس کو وہ نظر آتی ہے وہ بھاگتا ہے اس کی طرف. رائٹ, یہ ماڈسٹی کی ڈیفینیشن ہے. نہیں, میں ماڈسٹی کی آپ سے بات کر رہا ہوں. مائنڈ جو ہے نا, آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ ہم ریلیجس گائیڈ لائنز کو نہیں مانتے, لیکن عورتوں کو ماڈسٹ ہونا چاہیے. رائٹ, تو ماڈسٹی میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیسے ماڈسٹ ہونا چاہیے, مجھے وہ بتائیے. دیکھیے, ماڈسٹ جیسے ہے ویئر, اب جیسے شلوار قمیض has been considered as one of the best dresses, یہ بڑے پینل نے کہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ایک ماڈسٹی آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے اور آپ کو لگ رہا ہے نا, کیونکہ ہم اس کلچر سے آتے ہیں تو ہم نے دیکھا بھائی ہمارے کلچر میں شلوار قمیض جو عورتیں پہنتی ہیں ماڈسٹ دکھتی ہیں. اوکے فائن, لیکن ویسٹرن کلچرز میں آپ چلے جائیے تو ان کو تو شلوار قمیض کی نشین پتہ نہ قمیض کا قاف, تو وہ تو اسکرٹ پہننے والے لوگ ہیں, اسکرٹ بھی آدھی, ان کے نزدیک وہی ماڈسٹی ہے. تو اب ہم کو کیا کہیں گے کہ وہ ماڈسٹ عورتیں نہیں ہیں؟ وہ تو ہے ماڈسٹ. دیکھیے, نہیں, بات یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیفائن کیا ماڈسٹی کو, کیا دنیا اس کو ہی پکڑ کے رکھے کیا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں. ہم نے ریلیجن کو نکال دیا, ٹھیک ہے, ریلیجن کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے نکال دیا کہ ہم ریلیجن کو نہیں مانتے. اب ہم لیٹس ایگری آن اے ڈیفینیشن آف ماڈسٹی, کہ کوئی ماڈسٹی کی ایک ایسی ایگریڈ اپون ڈیفینیشن ہونی چاہیے جو ایسٹ اور ویسٹ دونوں کے لیے قابل قبول ہو. اب مجھے وہ بتا دیجیے کیا ہے. دیکھیے, something that does not provoke, simple as that, right? اب اس کو یہ تھوڑی ہے کہ بالکل ہی آپ شٹل کاک بن جائیں. اب مثلاً ایک عورت جو ہے وہ شلوار قمیض پہن کر یا ساڑی پہن کر, ساڑی جو ہے وہ ہندو کلچر میں ماڈسٹی کی دلیل ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر کسی ویسٹرن کنٹری میں سڑک پر نکل جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے اس بیوٹیفل ڈریس کو دیکھ کر پرووک ہو جائیں, اور ایک عورت جو کہ اسکرٹ میں جا رہی ہے اس کو دیکھ کر پرووک نہ ہو چکا. ایسی عورتوں کو تو دن رات دیکھتے ہیں. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں, اب جو ساڑی ہے یہ تو بالکل گڑبڑ ہو گئی, اس سے تو لوگ پرووک ہو رہے ہیں, آپ وہ ساڑی اتروا دیں گے پھر. اچھا, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا پھر کہیں گے نہیں, لیٹس گو بیک ٹو دی ٹوٹل حجاب, کیونکہ اس سے بھی I would say let's go back to the human nature.
جو ہیومن نیچر ہے, جو عورتوں کا نیچر ہے, کہ جس کو لبرلزم نے ڈسٹروائے کر دیا ہے. اور آپ لوگ میں I don't understand کہ آپ لوگ لبرلزم کے اس آئیڈیا کو کتنے ایزیلی جو ہے وہ اس کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں. ہم اپنی جو فطرت ہے, جو نیچر ہے, جو عورتوں کا, ہم اس کی طرف جانا چاہیں گے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اسلام کے تھرو جائیں, کہ ہندوازم کے تھرو جائیں, کرسچینٹی کے تھرو جائیں, لیکن لیٹس گو بیک ٹو ہیومن نیچر. دیکھیے ہیومن نیچر کی بات کر رہے ہو اور آپ نے کہا عورتوں کا نیچر, رائٹ. اب آپ جو جب حجاب کی بات ہو رہی ہے تو اس کی مراد عورتوں کا ہی نیچر ہے. ٹھیک ہے, اب عورتوں کا نیچر جو ہے وہ مردوں کے نیچر سے فرق ہے, رائٹ. آپ نے خود ہی ایک ابھی مثال دی. اب عورتیں جو جس ٹائپ کا حجاب آپ کہہ رہے ہیں پہننا چاہیے, اس کا جو ہے ثواب تو عورتوں کو جانا چاہیے, کیونکہ دے آر کیپنگ دی مرد فرام اپروچنگ دیم, وچ از اے گڈ تھنگ. کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو offensive ہو, جو انوائٹنگ ہو. ایسی مطلب یو ڈونٹ ہیو ٹو سے کہ بھی حجاب بھی اس کو پہننا چاہیے, اس کا فیس کور ہونا چاہیے. آنکھیں نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ she has to keep herself from getting involved. اگر آپ مسیح بھائی ایک منٹ, آپ نے شاید اسٹڈی نہیں کیا. آپ ایک کام کیجیے, میں آپ کو ایک صلاح دیتا ہوں. سورہ نور کی پہلی آیت سے لے کر آپ 31 تک پورا پیسج پڑھیے, اور آپ وہ بیٹھ کے لکھیے کہ اس میں کیا کیا احکامات ہیں اور وہ سوسائٹی کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں. میرے خیال سے آپ کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے, آپ صرف آ کے جو ہے اپنے لبرلزم کو آپ پروپیگیٹ کر رہے ہو. میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. یہ گاڈ نوز دا نیچر آف ہیومن بینگ, دیٹس وائی گاڈ نوز بیٹر. پروگریسو پہ جائیں گے تو آپ نیوڈیٹی پہ چلے جائیں گے. دنیا میں ایسی کمیونٹیز ہیں جو پورا نیوڈ رہتی ہیں, آپ ان کو کیا سمجھائیں گے ان کو؟ وہ تو اپنی جگہ ماڈسٹ ہے, آپ کے حساب سے نہیں ہے. میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ریلیجن کو سائڈ لائن کر دیا, یعنی آپ خدا کی گائیڈ لائنز کو نہیں مانتے, تو اب آپ کو اپنی ڈیفینیشن ماڈسٹی کی بنانی پڑے گی. اور آپ ایسی ڈیفینیشن نہیں بنا سکتے ہیں کہ جس پر ساری دنیا ایگری کرے. یہ جو پرووک والی بات کی ہے نا, اس پر بھی ایگری نہیں کر سکتے, چونکہ جو میامی کی بیچ پر جو برہنہ عورتیں ٹہل رہی ہیں نا, وہ اپنے اعتبار سے بالکل ماڈسٹ ہیں. نہیں, بات سنیے, بات یہ ہے کہ آپ نے کئی باتیں کی ہیں. اب جو چیزیں مڈل ایسٹ میں ہوتی ہیں برخوں میں عورتوں کے ساتھ, وہ جو ہو رہی ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, اس کو چھوڑیے کہ وہ ہوتی ہیں, جو ہو رہی ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں. تو آپ یہ جسٹیفائی کر سکتے کہ وہ برقعے پہن کے یہ چیزیں بچ جاتی ہیں ان چیزوں سے؟ نہیں, وہ اس چیز کا شکار پھر ہوتی ہیں, اور وہ ویسٹ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات سنیے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جرم جہاں ہوگا یا گناہ, وہ تو اگر جس کو کرنا ہے وہ کرے گا, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جرم کی جو یا گناہ کی جو ریشیو ہے, ہم اس کو گراف کو اس کا کم کر دیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں, مثلا سعودی عرب کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سب لوگوں کے ذہن میں وہی آتی ہے برقعے کے حوالے سے, آپ وہاں پر جو گناہ کا مطلب ہے مرد اور عورت کے درمیان آؤٹ آف میرج کنزومیشن, یہ, اور مثلا انگلینڈ میں جو یہ گناہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں زیادہ ہے انگلینڈ کے مقابلے میں؟ نہیں, ویسے میں نے ظاہر ہے ادھر زیادہ فریڈم ہے, تو آف کورس ادھر زیادہ ہوگا. بس ٹھیک ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کنٹین کیا جائے, زیادہ سے زیادہ اس کو کنٹرول کیا جائے. obvious بات ہے کہ وائلیٹرز جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ قانون کو وائلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ قانون خراب ہو گیا, قانون کو فوراً ریپیل کر دو چونکہ اس کا وائلیشن کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ایک قانون بنا دیا جائے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, جیسے اٹس اے مسٹ فار دی فیمیل, کیونکہ فیمیل کو آپ ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں. میں بھی پھر وہی چیز ریپیٹ کروں گا کہ جب آپ نے اس قانون کو ختم کر دیا جو کہ یہ مذہبی قانون ہے, تو پھر آپ یا تو یہ کہیں کہ بھئی ماڈسٹی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب وہ جو بھی جس کا مرضی ہے وہ پہنے, لیکن آپ یہ نہیں کہنا چاہتے. میں جانتا ہوں کہ آپ بھی پرو ماڈسٹی ہیں, تو پھر آپ ماڈسٹی کی وہ ڈیفینیشن کر دیں جو سب قابل قبول ہو, وہ آپ کے پاس ہے نہیں. ہاں, اس وقت تو میں کوئی ایسی مطلب I'm here to bring a definition that's acceptable to everybody. وہ پاسبل نہیں ہے نا, وہ کامن سینسیکلی وہ پاسبل نہیں ہے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں گارنٹیڈ کہ وہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو نیچر ہے عورت کا, یا جو ہسٹوریکلی عورتیں جس طریقے سے کرتی آئی ہیں,
جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کا نیچر ہے, ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. اب آپ اس کو حجاب کا نام دے دیں یا سنسکرت کا کوئی لفظ بول دیں یا انگریزی میں ویل بول دیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ یو کین کال اٹ, وہ ایک ڈفرنٹ کیس ہے. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں جو ہے لبرلزم کے آئیڈیا کو آف ماڈسٹی کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا بیسٹ تھنگ از فار اے فیمیل ٹو واک ان حجاب which was worn by the pagan Arabs. Which پھر میں کہوں گا آپ پیگن عربس کو ہی کیوں لے کر آ رہے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ which were worn by all women in the world universally historically. دیکھیے جس چیز کی گراؤنڈنگ آپ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی گراؤنڈنگ تو ادھر سے آ رہی ہے نا, تو گراؤنڈ ورک تو وہیں سے آیا نا. لیکن میں نے ساتھ میں ہندو اسکرپچرز کے بھی حوالے دیے ہیں, تو گراؤنڈ ورک جو ہے وہ کہیں سے بھی آیا ہو, لیکن ہے ہیومن, یعنی چونکہ اسلام فطرت ہی کی بات کرتا ہے اور اس چیز کے خلاف نہیں جاتا جو فطرت جو انسان ہسٹوریکلی کرتا آ رہا ہے اور وہ اس کی فطرت میں ہے, اسلام اس کے خلاف نہیں جاتا ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہمارا گراؤنڈ ورک کیا ہے, لیکن حقیقت جو ہے وہ تو یہی ہے نا, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ حجاب میں تھی. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے, آپ پیگن عرب ہی کی کیوں بات لے کر آ رہے ہیں؟ تو یہ تو آپ کی یعنی چیری پکنگ ہو گئی تمام ہندو عورتوں کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ یونیورسلی سیلیبریٹڈ کلچر ہے اور آپ اس کو صرف پیگن عرب سے کر رہے ہیں. میں اس لیے آپ مجھے پیگن عرب کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ چونکہ میں مسلمان ہوں, جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یونیورسلی اکلیمڈ اینڈ سیلیبریٹڈ کلچر ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ لیکن یہ دیکھیں تھی کی بات کر رہے ہیں آپ, تھی کا مطلب ہے اٹ واز گڈ فار دیٹ ٹائم. اب تو پرفیکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم چونکہ زمانے میں آگے نکل گئے ہیں تو اب ہم بہتر ہیں, وہ لوگ بہتر نہیں تھے, رائٹ؟ نہیں دیکھیے the thing is we do not have law, the enforcement of law the way it is today. ٹھیک ہے, کس نے کہہ دیا law جو یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ پہلے لا انفورسمنٹ نہیں تھا اور آج ہے؟ آپ ہسٹری اسٹڈی کریں, کیسے تھا عرب میں, کدھر تھا لاء پہلے؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو حکومتیں رہی ہیں چاہے وہ راجے مہاراجے رہے ان میں لا نہیں تھا, رائٹ؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رومنز میں جہاں کرسچینٹی تھی وہاں لا نہیں تھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے لا کی جو ہے نا کہ لا کی انفورسمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, رائٹ؟ لا تھا لیکن لا انفورسمنٹ نہیں تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا انفورسمنٹ نہیں تھا ان علاقوں میں. جی اب جو موزیس جو لے کر آئے تھے, ایک منٹ, جو موزیس جو شریعت لے کر آئے تھے وہ کیا تھا؟ ارے مسیحی مسلم صاحب جو ہے, دیکھیے آپ ایک بات پر نہیں رہے, آپ نے ایک اپنا ذہن بنایا ہے, اب آپ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. I mean it is an absurd to say کہ لا اینڈ آرڈر نہیں تھا پاسٹ میں, اور چونکہ ہم زمانے میں آگے بڑھ گئے ہیں لہٰذا اب ہم مورلی بہتر ہو گئے. اس سے بڑا ڈوگما اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسیح مسلم صاحب مجھے یہ بتا دیجیے, کیا اس سے بڑا کوئی ڈوگما ہو سکتا ہے؟ Let me tell you this. ابھی جو ہے there used to be roads but there used not to be any traffic lights. ٹھیک ہے, اب traffic lights ہیں. Years back we did not have cameras. Years back آپ کمپلین ایک نہیں کہ آپ سیل فون اٹھایا اور اپنے فون کر دیا, ٹھیک ہے, those things were not there. آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ دنیا جو ہے بہت آگے بڑھ گئی ہے. We cannot just اس کا انکار کس نے کیا ہے کہ دنیا آگے بڑھ گئی ہے؟ اس کا انکار بیوقوف اور اندھا کرے گا. بات یہ ہے کہ دنیا کے آگے بڑھنے کا مطلب اخلاقی اعتبار سے بہتر ہونا نہیں ہے. یہ پوائنٹ ہے اصل ہمارا. دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو بڑھی رہی ہے, اس کا انکار کون کر رہا ہے؟ ہاں دیکھیے, اخلاقی طور سے بہتر نہیں ہونا تو مذہب کا کیا کام ہے کہ انسان کو اخلاقی طور سے بہتر کرے. Is that right? آپ نمازیں پڑھتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, جاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں اس لیے کہ اپنے اخلاق کو ذرا اونچا کر سکیں. نہیں تو نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ اگر آپ ہم اخلاق کو بہتر نہیں کر سکتے. یہ تھوڑی ہے کہ حجاب ہی بہتر کرے گا انسان کے اخلاق کو. اگر صرف اخلاق سے ہی بات بن جائے گی تو پھر لا کی ضرورت نہیں ہے نا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہیں, that's fine, وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ مقصد جو ہے وہ نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ اخلاق بہتر ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب نماز پڑھ لی تو اب اخلاق بہتر ہو گئے, and that's all what we need. صحیح ہے نا؟
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रहा दैट्स ऑल व्हाट वी नीड, नहीं ऐसी बात नहीं है प्लीज, ऐसी नहीं है कि इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। देखिए मसीह आप एक पॉइंट पर जमे रहिए, आप इधर कभी उधर कभी उधर हर जगह जा रहे हैं, और मैं भी आपको इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूं कि आप हर जगह यू आर एवरीवेयर। हम ये कह रहे हैं, आपने इस बात का एतराफ किया कभी मॉडेस्टी की डेफिनेशन मेरे पास नहीं है, जब हमने रिलीजन को साइडलाइन कर दिया। दूसरा, आपने दावा किया कि भाई ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। गोया कि आपने दावा किया कि दुनिया चूंकि आगे बढ़ चुकी है लिहाजा अब हम मॉरली बेहतर हो रहे हैं, जबकि ये डॉगमा है, और डॉगमा जो है वो बिल्कुल यानी इसको ये रिजेक्ट किया जाना चाहिए। इसकी कोई दलील नहीं है कि जमाना जब आगे बढ़ेगा तो अखलाकी एतबार से दुनिया बेहतर होगी। तो आप कोई भी बात दलील के साथ, मेरे क्वेश्चन है कि सबसे बेहतरीन जो निजाम है वो ज़कात का निजाम है, टैक्स के हवाले से सबसे बेहतरीन। आप मुझे प्रोग्रेसिव कोई मॉडल लाके दिखाएं किसी भी देश का जो ज़कात के सिस्टम से compete कर सके, दिखाएं। नहीं, इस पे मेरी स्टडी नहीं है इसलिए आई वोंट कमेंट। तो चल नहीं, मैं इस पर आपकी स्टडी है हिजाब के मसले पर, क्योंकि आपकी स्टडी है, हम तो आपसे उसी पर, आप मुझसे सवाल करने आए, हमने आपसे कुछ क्वेश्चन किया, आपने हमसे कुछ क्वेश्चन किया, हम तो मतलब ये जो डिस्कशन है मुझे उसमें लगा कि आई मीन आप यू आर नॉट स्टिकिंग टू योर ओन ग्राउंड। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेसिकली वी आर नॉट काउंटिंग द गर्ल द लेडीज फीलिंग। उन आपकी स्ट्रीम पे कोई खातून भी आती तो बहुत अच्छा होता कि उनकी क्या फीलिंग्स है। मैंने एक वो आई भी थी बेचारी, वो पता नहीं कहाँ भाग गई, वो कुछ गालियां दे रही थी कमेंट में, इसलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये लफ्ज इस्तेमाल करूं। तो एनीवेज, अगर कोई खातून होती तो मतलब ये ओपन है, कोई भी आ सकता है, लेकिन बात ये नहीं है कि हम किसी की फीलिंग को ऑप्रेस कर रहे हैं। अगर फीलिंग के ऊपर लॉज, अगर फीलिंग की बुनियाद पर लॉ बने तो फिर दुनिया में कोई लॉ नहीं होना चाहिए। देखिए बात सुनिए, फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स तो रखनी पड़ती है आपको इन अकाउंट। आप ये बताइए व्हाट इज द गारंटी कि एक खातून जो हिजाब पहनती है 24 आवर्स व्हेन शी गोज आउट, वो शी इज ऑफ अ फार बेटर कैरेक्टर देन अ गर्ल हु इज नॉट वेयरिंग हिजाब? आप इस चीज की गारंटी दे सकते हैं? इंडिविजुअली किसी औरत के बारे में तो ऑब्वियसली हम गारंटी नहीं दे सकते, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है, लेकिन होलिस्टिकली आप एज अ होल अगर देखेंगे तो हिजाब पहनने वाली जो खवातीन हैं वो बिल्कुल ही अपने कैरेक्टर और अपनी मोरालिटी और अपने अखलाक में उन औरतों से कहीं बेहतर हैं, फार बेटर हैं कि जो हिजाब नहीं पहनती। ये चीज वैसे इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी होनी चाहिए इस पे, एंड दे आर, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट में रह चुका हूं, आई वुड लव टू डू दिस केस स्टडी। हाँ, ये मैं इस चीज पे आपने मिडिल ईस्ट में क्या है, आपने सिर्फ एक ही तबके को देखा है ना, वहां तो हिजाब चूंकि बाई लॉ है तो जब बाहर निकलना है सऊदी अरब में तो हिजाब पहन के निकलना है। अब मान लीजिए 1000 औरतों से आप मिले, उनमें से आपको मसलन 50 औरतें बदअखलाक नजर आई, तो अब आप ये कहें कि यार हिजाब ने तो प्रोटेक्ट ही नहीं किया, लेकिन आपने 950 औरतों को इग्नोर करके 50 औरतों को केस बना दिया। लेकिन जब आप एक मिक्स मुआशरे में रहते हैं जहां हर तरह की औरतें होती हैं, वहां आप केस स्टडी करके देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल